बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। बिलाखिर वही हुआ जिसका खदशा था। 4 बजे अदालत सुनवाई के लिए बैठी और अटॉर्नी जनरल ने जाके इत्तला दी कि हमें मजीद वक्त चाहिए, मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक मुज़ाकरात हुए नहीं। मामला कहाँ अटका हुआ है? जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसी शराइत नहीं रखी, सिर्फ एक बात की है कि जो भी मुज़ाकरात हों वो आइन की हदूद के अंदर रहते हुए हों। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी को भी कोई इतराज़ होना चाहिए, लेकिन अगर मसला है तो वो पीडीएम के अपने अंदर है। हम पहले दिन से जानते थे कि पीडीएम में दो लोग ऐसे हैं जिनमें मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ, जो हर हालत में चाहते हैं कि इमरान खान को सियासत से बाहर किया जाए, उसके बगैर उनको कोई और चीज मंजूर नहीं। आज उन्होंने कहा भी कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात इमरान खान से नहीं हो सकते, इमरान खान की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं, पहले उसको निकाला जाए सियासत से, फिर बात, यानी उनको नाहिल कर दिया जाए, फिर बात होगी। आप जरा इमेजिन करें इन लोगों की जहनियत कि ये किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं और किस तरह डिक्टेट करते हैं अपने मुतालबात को। हैसियत इनकी क्या है? 2-4 सीटें मैक्सिमम, लेकिन मदरसे के स्टूडेंट्स, उनके जरिए आप टेररिज्म भी करा सकते हैं, उनके जरिए आप चाहें तो इंतशार पैदा कर सकते हैं। लिहाजा यही वो चीज़ है जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल करते हैं। अब बड़ी सीधी सी बात है कि अगर पाकिस्तान के 60-70% लोग इमरान खान को चाहें कि वो उनका लीडर हो या हुकूमत में आए, तो क्या आप सिर्फ मौलाना के कहने पे उसको नाहिल कर सकते हैं? सुनने में आ रहा है कि मौलाना लगातार इन कांटेक्ट है नवाज शरीफ के साथ, और वो एक सदा याफ्ता भगौड़ा आदमी वो बाहर से डिक्टेट कर रहा है और मौलाना को इस मामले में खड़ा किया हुआ है कि आप डटे रहें। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आज लगातार सारे ये लीडर करते रहे। बिलावल भुट्टो जाके मिला मौलाना को, वहां से आके तो बिलावल भुट्टो भी अकड़ा हुआ। उसने भी आके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसने कहा कि हमें बंदूक की नोक पे कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात करें, वो नहीं हो सकते। आप किसी को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं मुज़ाकरात कर सकते। आप इमेजिन करें कि फैसिलिटेशन क्या है। ये फैसिलिटेशन है कि हम कह रहे हैं कि अवाम फैसला करें कि किसकी हुकूमत। मौलाना ने जो प्ली दी, उन्होंने कहा कि ये जो बेंच है जो सुन रहा है, इसको पार्लियामेंट पहले ही इस पे अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। आप जरा सोचिए, अगर पाकिस्तान के अवाम इस पार्लियामेंट के ऊपर अदम एतमाद कर चुके हैं तो पार्लियामेंट कौन सी और किसका हक बनता है कि वो इस पार्लियामेंट का नाम लेके तो आगे बढ़े? जिस पार्लियामेंट में मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो अधूरी पार्लियामेंट है, आप उसको कैसे कह सकते हैं कि ये पार्लियामेंट जो है वो अदम एतमाद कर रही है? और वैसे भी पार्लियामेंट का क्या राइट है अदम एतमाद करने का? किस बात पे अदम एतमाद? मौलाना और वो वही बिलावल वगैरह जो है, वो बिलावल जरदारी वही बात कर रहे हैं कि जी पहले वो 4-3 के बेंच का फैसला होना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है कि 4-3 के बेंच का फैसला जो था वो सो मोटो पे था, लेकिन इस पे नहीं था कतन भी कि आइन में 90 दिन अगर दिए हुए हैं तो आप उससे फिर सकते हैं। यहां कहानी आइन की है 90 दिन की। उस पे चूंकि पीडीएम को तकलीफ है और वो समझते हैं कि तारीख 90 दिन वाली नहीं होनी चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए, तो बड़ी सीधी सी बात है कि वो आप मुज़ाकरात कर लें। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हम फैसला वापस नहीं लेंगे, लेकिन आप आपस में मुज़ाकरात करके कोई अगर कंसेंसस लेके आ जाते हैं तो हम तारीख बदल देंगे। लेकिन अगर आपका कंसेंसस नहीं होता तो वो 14 मई वाली तारीख कायम है, अदालत वो फैसला वापस नहीं ले सकती। असल चीज क्या है? मैं समझता हूं कि इन लोगों के साथ अदालत ने बहुत ज्यादा रियायत की है। इनके जराइम इतने ज्यादा हैं कि ये आप सोच नहीं सकते। पहली बात तो ये कि इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों का अगर आप माजी देख लें
تو یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں چل سکے. اس کی ساری وجہ بنیادی طور پہ یہ رہی ہے کہ ان کے اپنے نظریاتی اور ذاتی مفادات کے اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ یہ اکٹھے رہ نہیں سکتے تھے. اب 13 جماعتی اتحاد جو بنا اور آج جو اکٹھا ہوا، اس میں صرف ایک قدر ایک مشترک ہے، ایک سب کا مفاد مشترک تھا جس کی وجہ سے یہ بنی، اور وہ تھا کہ یہ سارے اپنا کھایا ہوا مال ایک طرف لگانا چاہتے تھے قانون سازی کر کے بچا کے. ورنہ ان کو پتہ ہے کہ 13 جماعتوں کی حیثیت کچھ نہیں. یہ آج ایک پولیٹیکل پارٹی کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں. اب جب یہ نظر آ رہا ہے کہ اب حکومت ہاتھ سے نکل جائے گی تو یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ جی ایک دن پہ ہونے چاہیے. کہیں آئین میں یہ دیا ہوا ہے کہ ایک دن پہ انتخاب ہونے چاہیے؟ اور اگر ایک دن پہ آپ نے انتخاب کرنا ہے جو آپ کی ضرورت ہے تو پھر آپ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کریں اور الیکشن کروا لیں ایک ہی دن پہ. وہ بھی نہیں کرنا. سو یہ ایک ایسا خود غرض ٹولہ ہے کہ اس میں عدالت ان کو ہر قدم پہ رعایت دیتی گئی. آج بھی یہ رعایت ہے کہ آپ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کرنے کی بجائے آپ ان کو مہلت دے رہے ہیں کہ یہ، اور ہر طرح کے بہانے یہ لے کے آتے رہے. عدالت نے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا کہ وہ سنتے رہے. منسٹری آف ڈیفنس جو لے کے آئی، اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں مذہب کا خیز قسم کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یعنی ایسے ایسے بھونڈے بہانے لے کے آئے کہ انسان کہتا ہے کہ یار یہ کیا یہ مخلص ہے اپنے ملک کے ساتھ؟ اب الیکشن اگر آپ نے ایک دن پہ کرانے ہیں تو یہ آپ کا مطالبہ ہے، آپ کرائیں ایک دن پہ. آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں، نیشنل اسمبلی، ایک دن پہ الیکشن کروا لیں. ادھر نہیں آئیں گے. اپنی بات منمانی ہے کہ عدالت جو فیصلہ کرے وہ ہماری مرضی کے مطابق کرے. پہلے انہوں نے عدالتوں کے اندر تقسیم ڈالی، ججوں کو پلانٹ کیا، جس سے کہ یہ فساد پھیلنا شروع ہوا سپریم کورٹ کے اندر. سپریم کورٹ کی عزت وقار برباد ہوا. سپریم کورٹ نے ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا. اس طرح کے مانتانہ قسم کے اعظم نذیر تارڑ کے بیانات، رانا ثناء اللہ کے بیانات دیکھیں، شرمناک بیانات، لیکن عدالت نے ان کو توہین عدالت کی سزا نہیں دی. مریم نواز نے سٹنگ ججز کے اوپر اس قدر فضولیات بولی لیکن رعایت دی کہ اس کو اٹھا کے اندر بند نہیں کیا توہین عدالت میں. ان حالات میں جب آپ کو ایک ایک بات پہ رعایت ملتی رہی ہے تو حوصلے بڑھ گئے ہیں. اب مزید آپ اس طرح کی باتیں سنیں گے جس میں کہ بار بار آپ کو ایسی کہانیاں بتائی جائیں گی. مولانا فرماتے ہیں کہ جناب اٹارنی جنرل آپ کو پہلے بھی بتا چکے تھے کہ ہم آپ پہ اعتماد نہیں کرتے. اب ذرا سنیے، کوئی وجہ ہے اعتماد نہ کرنے کی؟ آپ کو سالڈ وجہ بتائیں. کوئی وجہ ایس سچ نہیں، لیکن عدالتی بینچ پہ ہمیں اعتماد ہے. ہمیں اعتماد اس عدالتی بینچ پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، اور جو اسمبلی ہے وہ اس کے بارے میں اپنی ریزولوشن پاس کر چکی ہے. کیا اسمبلی اس کام کے لیے رکھی؟ یہ پہلے بھی انہوں نے، اصل میں عدالت نے وہاں بھی ایک غلطی کی کہ ایک ان کے پاس کیس آج دن تک پڑا ہوا ہے جس میں نیب آرڈیننس میں وہ ترمیم چیلنج کی گئی تھی جس کے تحت انہوں نے اپنے سارے کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ، تمام بڑے چوروں نے اپنے کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ ختم کروائے، جس میں خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ اگر 50 کروڑ روپے تک کا مال کھایا ہو تو وہ نیب اس پہ نہیں پوچھ سکتا. یعنی آپ سوچئے 50 کروڑ کو تھوڑی رقم ہے. ایک ہی خاندان کے 10 افراد جو ہیں وہ 50 کروڑ کر کے کھا جائیں تو وہ تو 5 ارب روپیہ کھایا گیا. لیکن آپ انڈیویجول کو نہیں پوچھ سکتے اس وجہ سے کہ قانون بنا دیے کہ 50 کروڑ روپے تک کی بدعنوانی جو ہے اس کو نہیں پوچھا جائے گا. اب وہ کیس پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے پاس، اور مشکل یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں وہ بینچ میں وہ لوگ بھی موجود تھے، وہ جسٹس، وہ محترم ججز موجود ہیں اس میں جو ان کے چہیتے ہیں پی ڈی ایم کے، لہٰذا وہ فیصلہ نہیں ہونے دے رہے، لٹک رہے. اس میں ایسی ایسی باتیں عجیب و غریب کی گئی کہ جی یہ فیصلے، یہ کیس تو وہاں ہونا چاہیے تھا اسمبلی میں، یہ پی ٹی آئی اسمبلی میں کیوں نہیں واپس جاتی؟ تو وہ ان کا ایک سیاسی فیصلہ ہے جس کی ایک بنیاد ہے. ان کو ایک سازش کے تحت نکالا گیا. انہوں نے سازش کے اوپر انکوائری کی بات کی کہ جی
جوڈیشل کمیشن بیٹھے، آپ نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا، آپ نے حکومت ان کی ختم کر دی، اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں واپس جائیں، جبکہ وہ سازش کی بنیاد پہ بنی ہوئی پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اس پارلیمنٹ کی کیا وقت ہے، کیا اس کی عزت ہے جو بنی ہی ایک سازش کے تحت ہے، جو لوگوں کے ضمیر خریدنے کے بعد بنائی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے پاس بالآخر کوئی ایسا چارہ نہیں رہے گا کہ وہ کوئی فیصلہ کرے، کیوں کہ ایک چیز میں سمجھ چکا ہوں کہ پی ڈی ایم کی سیاست جو کہ جس کے اوپر حاوی ہے نون لیگ، اور نون لیگ پہ حاوی ہے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان، ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح سین سے ختم کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے۔ یہ بڑی خطرناک سوچ ہے، پاکستان کے مفادات کے خلاف سوچ ہے، غیر جمہوری سوچ ہے، مجرمانہ سوچ ہے، اور جب تک اس سوچ کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے اس ملک میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔